بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں عطا فرما، اور مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے، مجھے سچ بولنے اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔ عمر اسلامک انفو کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، رزق کی تنگی کیا ہے؟ بھوک اور افلاس کیا ہے؟ تنگی کے حالات میں انسان کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس پریشانیوں کا ان لوگوں سے پوچھیے جن کو رزق کی تنگی اور غربت کا سامنا ہے، یا جن پر یہ حالات گزر چکے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رزق کی تنگی اور غربت و افلاس سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ تنگی کے حالات انسان کو بعض اوقات ایسا پریشان کر دیتے ہیں کہ انسان خودکشی جیسے بڑے گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خود ہی سوچیں کہ ایک باپ کبھی اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا دیکھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ لیکن رزق کی تنگی اور افلاس کی وجہ سے انسان کو ایسے حالات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ آج صبح کے وقت فیس بک پر ایک پوسٹ آئی کہ باپ اور اس کے 3 بچے صحن میں الٹے منہ پڑے تھے، اور ساتھ لکھا تھا کہ بھوک سے اجزا کر باپ نے بچوں کو زہر دینے کے بعد خود بھی زہر کھا لیا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے رزق اور فراق کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اور ایسے اعمال اور وظائف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں جو رزق میں فراخی کا سبب بنے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محرم الحرام میں کیا جانے والا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کو آپ نے 10 محرم الحرام سے پہلے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اسی لیے اس عمل کو 10 محرم سے پہلے ضرور کیجیے گا۔ اس عمل کو مس مت کیجیے گا، اور اس عمل کو ہر سال 10 محرم الحرام سے پہلے ضرور کریں، تاکہ آپ پر ہمیشہ رزق کی فراخی رہے، آپ کی تنگیاں دور ہو جائے اور آپ کے پاس بھی دولت کے انبار لگ جائیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس سے پہلے میں آپ کو آج کا وظیفہ بتاؤں جسے آپ نے 10 محرم الحرام یعنی کہ عاشورہ کے دن سے پہلے کرنا ہے۔ آپ کو محرم اور عاشورہ کی فضیلت بتاتا ہوں۔ یاد رہے کہ محرم الحرام کی فضیلت کی بڑی وجہ یوم عاشور بھی ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ یوم عاشور زمانہ جاہلیت قریش مکہ کے نزدیک بھی بہت بڑا محترم دن تھا۔ اس دن خانہ کعبہ پر غلاف ڈالا جاتا تھا، اور قریش اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ خیال یہ ہے کہ اس بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے، ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے، اور اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ اپنا عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں پر یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اور پھر ان کی یہ روایت پہنچی کہ وہ مبارک دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو اس کے لشکر کو غرق آب کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن کے روزے کا اہتمام کیا کریں، بروایت صحیح بخاری۔ پیارے دوستو، بعض روایات میں آپ نے اس دن کے روزے کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسے حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں مسلمہ بن عقو اور ربی بن مو بن افرا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن کا روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کھا پی لیا ہے وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو روزے کی حالت میں رکھیں اور کچھ بھی نہ کھائیں، بلکہ روزے داروں کی طرح رہیں۔
بعض میں رمضان المبارک میں روزے جب فرض ہوئے تو عاشور کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفر روزے کی رہ گئی بروایت بخاری و مسلم۔ لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس لیے چاہیے کہ اس دن کے روزے کا اہتمام رکھا جائے، اور اس دن کے مزید فضائل و خواہش میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو آج کا وظیفہ بتاتا ہوں جو آپ نے عاشور کے دن سے پہلے لازمی کر لینا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ یہ وظیفہ دولت کے لیے بہت مجرب ہے۔ اس وظیفے کے طریقوں کو غور سے سن لیجئے۔ آپ نے اس وظیفے کو باوضو ہو کر کرنا ہے، تو اس وظیفے سے پہلے وضو کر لیں اور یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو اس طرح کریں کہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود پاک کے بعد آپ نے یہ قرآنی آیت 11 بار پڑھنی ہے۔ یہ آیت بہت ہی طاقتور آیت ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ آیت بہت ہی طاقتور آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا موجود ہے۔ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہو جانا ہے، خوب رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا اور رزق کا سوال کرنا ہے، اپنی تنگیوں سے نجات مانگنی ہے اور برکت کے لیے دعا کرنی ہے۔ 10 محرم الحرام سے پہلے وظیفے کو کریں، 1 دن، 3 دن یا 7 دن اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو پورا سال رزق کی تنگی نہ ہوگی، اور آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی کہ دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ خود بھی اس وظیفے کو کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یوم عاشور بڑا ہی محترم اور نیکیوں کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشور کے دن میں زمین و آسمان، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی حاصل ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور فرعون کے ظلم و ستم اور استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوزی فریب کاروں نے نواسہ رسول اور جگر گوشہ فاطمہ کو شہید کیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی بحوالہ تحزیل مجالس معرف قرآن اور معرف الحدیث۔ پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل عمر اسلامک انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اب فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی تمام اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو کمنٹ میں بھی آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور کمنٹ میں آپ ہمیں ہمارے چینل کے بارے میں بتا سکتے ہیں، جو ہماری غلطیاں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔